تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑتے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بعض دفعہ معاف بھی کرتے تھے لیکن بعض دفعہ انتقام بھی لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, جو بار بار میں بات ریپیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں, اخلاق صرف کسی سے مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے, بعض دفعہ کسی کی گردن اڑانا بھی اخلاق ہوتا ہے, بشرطے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہو. بعض دفعہ چور کے ہاتھ کاٹنا, یہ خود نہ گردنیں اڑانا شروع کر دیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. چور کے ہاتھ کاٹنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے اور بہت ہی چہیتے تھے. آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا. آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا اپنی اولاد دو سے زیادہ نہ ہو, تو پہلے زمانے میں اپنی بھی ہو رہی ہے, دوسروں کی اولاد کو بھی اپنا بنا لیا جاتا تھا. تو یہ فیملی پلاننگ کی نحوست ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے, کہ انسان جو ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں, وہ آپ کا خرچہ کراتے ہیں. تو زید ابن حارثہ کو نبی نے کیا بنایا؟ حالانکہ اجمی تھے, غلام تھے, تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. وہ بے پناہ محبت نبی ان سے کیا کرتے تھے. حالانکہ بھائی عرب تو ویسے بھی اجمیوں سے محبت اکثر آج بھی نہیں کرتے, تو پہلے کیا حال ہوتا ہوگا. آپ بھی جاؤ نا, کوئی اجمی آئے تو وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے اس کو, اللہ ماشاء اللہ جو دیندار ہیں وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی کو جو کہ غلام تھے ان کو بیٹا بھی بنایا. اتنا بڑا شرف کہ بیٹا بنا دیا. بھائی کچھ خادم کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, بھائی ملازم کے طور پہ رکھ لیتے, پھر عزت دیتے. نہ بیٹا بنانے میں جو عزت ہوتی ہے وہ کہیں بھی, اس سے زیادہ تو عزت ہے ہی نہیں نا کوئی. بیٹا بنایا اور ایسا اتنی محبت دی ان کو, اتنی محبت دی کہ جو ان کے والدین کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارا بیٹا یہاں پایا جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے آئے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان نون پرسن آپ کے علاقے میں آ گیا نا, کوئی پاسپورٹ ویزا تو ہے نہیں, تو غلام بنا لیا جاتا تھا. آج کل حکومت قتل کر دیتی ہے, جیل میں ڈالتی ہے. آپ اللیگل کسی ملک چلے جائیں تو حکومت کو رائٹ ہوتا ہے, بھائی وہ جان سے بھی مار سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جان سے مارنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ غلام بنا لو اس کو. تو اب جب والدین ان کے آئے ان کو لینے کے لیے, ان کے رشتہ دار آئے, کہ ہمیں ان کا خیال تھا رشتہ داروں کا جب زید ابن حارثہ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل والدین آ گئے ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے, تو ہم ان کی منہ مانگی قیمت دے کے ان کو چھڑا کے لے آئیں گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ جب انہوں نے زید ابن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہیں انک لعلی خلق عظیم, بہترین اخلاق, کہ وہ نبی کے پاس رہ کر ان کو نبی سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں یہیں رہوں گا, میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک طرف اخلاق کا یہ عالم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی تو لوگوں نے کہا بھائی سفارش کرو, یہ تو بڑے خاندان کا آدمی ہے, یہ عورت تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اب نبی سے سفارش کرے گا کون؟ کسی نے کہا بھائی حب رسول اللہ, نبی کے سب سے چہیتے تو زید ابن حارثہ ہیں, ان سے کہہ دو وہ کر دیں گے تو نبی مان جائیں گے. جیسے لاڈلا ہوتا ہے نا بچہ کوئی, بھائی لاڈلے کی بات کون رد کرتا ہے؟ زید ابن حارثہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, لوگ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑی رعایت کر لیں, ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم لسرقتها, تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. اور آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک طرف اخلاق ایسے ہیں کہ غلام آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دے رہا ہے, اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے رہا. دوسری طرف اخلاق ایسے ہیں کہ چور کا ہاتھ, بولو بھائی, اب کوئی انگریز یہاں وحشیانہ منظر دیکھ لے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, وہ کہے گا یار یہ کیسا اسلام ہے بھائی, یہ کیسے نبی ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں معاذ اللہ, یہ تو دہشت گردی کی تعلیم میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بھائی, کوڑے لگا دو, تھپڑ لگا دو.
तबलीग में भेज दो 4 महीने के लिए, चिल्ला लगा दो, सैरोज़ा लगा दो, समझा दो, मोहब्बत से भी तो समझाया जा सकता है। लोग कहते हैं ना भाई, लोग ऐसे मौके पे क्या कहते हैं, भाई असल चीज़ तो रिस्पेक्ट है ये ना डायलॉग है। आप किसी को इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है, मोहब्बत से जो काम होता है वो सख्ती से नहीं होता। भाई ये उसूल कुल्ली नहीं है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन बशर्ते के सामने वाला भी इज्जत का मतलब जानता हो वरना इज्जत दोगे तो वो जलील करने पे आ जाएगा। बाद लोग हैं वो दबा के रखोगे ना, तमीज़ से चलते हैं वो, समझे। आप कह रहे हो यार इनको हमारे घर की बातें कहाँ से पता चलती हैं कह रहे हो यार ये पता नहीं मौलवी साहब ऐसी बातें करते हैं बिल्कुल सही सही, क्या कहाँ से कर रहे हैं बात। बाज़ लोग ऐसे होते हैं इनको जितना दबा के रखोगे ना उतना तमीज़ से चलेंगे वो। बाज़ मुलाजिम ऐसे होते हैं उनको इज्जत दी आपको बेच के खा जाएंगे वो, हकीकत है। वो कहेंगे हमारे सेठ साहब में बता कितने का लेगा ये। तो ये चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। तो इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो, यकीनन सही है, लेकिन ये इज़्ज़त भी काबिल इज़्ज़त लोगों को के लिए, ये मक़ूला भी किसके लिए है, जो काबिल इज़्ज़त होते हैं, जिनकी घुट्टी में ज़िल्लत है, जो बाय नेचर बुरे होते हैं, उनको इज़्ज़त देने से इज़्ज़त नहीं मिलती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ अखलाक कि ज़ैद इब्न हारिसा जाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ चोर का हाथ तो बहरहाल काटना है। आप कह सकते हैं भाई ये तो इसलिए काट रहे थे कि अल्लाह का हुक्म है, मजबूर थे, तो अल्लाह के हुक्म के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वाकई ऐसा ही है कि असल में अल्लाह का हुक्म था चोर का हाथ काटो, कुरान की आयतें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो फिर क्या अल्लाह ने बदअखलाक़ी का हुक्म दिया, अल्लाह ने दहशतगर्दी का हुक्म दिया कि चोर का हाथ काटो? अल्लाह ज़ालिम है? भाई नबी के अखलाक बहुत अच्छे, मगर नबी की सिफ़ात अल्लाह से आगे तो नहीं है ना, नबी की रहमत अल्लाह से ज़्यादा तो नहीं है ना भाई, अल्लाह तो सबसे ज़्यादा रहीम है। तो ये क्या बात है कि अल्लाह को तरस क्यों नहीं आ रहा चोर पे कि इसका हाथ मत काटो? मैं ये इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि हमारे यहां बैलेंस नहीं है। अखलाकियात की बात होती है तो अखलाक 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 इतना वो कि वो, और जो बदअखलाक हैं वो उस तरफ लुढ़क जाते हैं। इस्लाम की खूबी ये है कि उसने हर चीज़ में बैलेंस रखा है। ना इतने मीठे बनो कि लोग निगल जाएं, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस, तमीज़ से चलो, तमीज़ से, होशियारी के साथ, सही है ना, तमीज़ से चलो। जराइम को एक हद तक बर्दाश्त किया जाएगा, उसके बाद मुजरिम की माफ़ी नहीं है, क्योंकि मुजरिम को माफ़ कर देना दर हकीकत आम लोगों के साथ ज़्यादती है। फिर देखो बिदअती की ताज़ीम से मना किया गया है। बिदअती की वजह उसकी ये कि एक काफिर और फासिक की आप ताज़ीम करते हो, लोगों पे बुरा असर नहीं पड़ता, लोगों को पता है ये तो काफिर है, ये हिदायत पे थोड़ी है। भाई लोग उसको थोड़ी उससे मुतासर होते हैं, सबको पता है ये काफिर है, हम इसके दीन को फॉलो नहीं करते। बिदअती में मसला ये होता है कि वो लेबल इस्लाम का लगाता है, जब उसको इज्जत मिलेगी तो लोग उसको काबिल इज्जत समझ के उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इससे नुकसान किसका है? इस्लाम का नुकसान इस्लाम का होता है। इससे बाज़ दफ़ा शख्सी फ़ायदा देखा जा रहा होता है, एक शख्स का फ़ायदा देखा जा रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से जो उम्मत को नुकसान हो रहा है वो हमारी नज़र में नहीं होता। तो हर बैलेंस नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया चोर का हाथ काटा जाएगा। कैसी सख्त सज़ा है। गोरे इस पे कहते हैं यार कोड़े लगा देते, जेल में डाल देते, हाथ काटना है सारी ज़िंदगी के लिए माजूर। 10,000 रुपये चोरी किए, 50,000 रुपये चोरी किए, तो हाथ की कीमत तो 50,000 से ज़्यादा है ना। क्या ख्याल है भाईजान? तो हाथ काटने का कोई तुक बनता है? अल्लाह ने कहा नहीं काटो। हालांकि अल्लाह कहता है जब भी कोई काम करो तो शुरू किससे करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सवाल पैदा होता है अल्लाह तू बार बार कह रहा है मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, और हर काम से पहले चोर का हाथ काटने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। तो चोर कह गए अल्लाह इतना मेहरबान है तो मेरा हाथ क्यों काट रहा है? मैंने तो 20,000 की चोरी की है, हाथ तो करोड़ों रुपए का है।
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آج میرا یہ تیسرا بیان چل رہا ہے, ابھی صبح سے بولے جا رہا ہوں. پہلے جامع میں بیان تھا 1-1.5 گھنٹے کا, پھر وہاں سے نکلے تو پھر ایک مسجد میں بیان تھا, وہ بھی 1.5-1.25-2 گھنٹے کا ہو گیا. تو بول کے پھر مغرب کے بعد ہی بول ہی رہا ہوں, ملاقاتوں کے لیے لوگ آئے. پھر عصر کے بعد ایک صاحب آئے بغیر اطلاع کے, ان کو ڈانٹنے میں کافی توانائی خرچ ہوئی ہے میری, بغیر اطلاع کے آ گئے دروازہ بجانے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بہرحال بڑے نیک آدمی تھے, لیکن مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا کیا مذاق ہے یار, میں انسان نہیں ہوں, میں گدھا ہوں کیا؟ ایسے میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی کہ یار میں انسان نہیں ہوں, آپ بلا وجہ گھر میں. تو وہ بیچارے داڑھی والے, پھر میں نے ایکسکیوز کیا, ان سے سوری کیا. اب اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کہتا آپ بھی تشریف لے آئے ہیں بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گھر میں تو میں ٹائم ہی نہیں دے پا رہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی آتا تھا آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو کوئی بات نہیں, اگر میں مسجد میں آپ کو نہیں ملا تو گھر میں آ کے دروازہ بجا کے مجھے آپ نے کمبل سے باہر نکالا. میں بہرحال, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, تو میں بھی آپ سے مسکرا کے بات کروں گا, دفع ہو جائیے یہاں سے. یہی ہوگا نا بھائی. اب اخلاق کا تقاضا ہے, تھوڑا سختی کرو. عوام کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو سختی کے بغیر کنٹرول میں. بھائی ایک اصول بنا دیا کہ ٹائم لینے کا یہ طریقہ ہے, ملاقات کا یہ طریقہ ہے, یہ ٹائم ہے. میں نے ان کو اپنی ڈائری دکھائی, میں نے کہا اس میں آپ کہیں بھی نہیں ہو, اگر اس میں کہیں ہوتے پھر میں ٹائم نہ دیتا تو میری غلطی ہے. تو کہنے لگا میں تو آج ڈال دیں. میں نے کہا پھر ہاں یہ کہیں کہ اس میں ہمیں بھی, تو پھر میں نے ان کو کوئی ٹائم دے دیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا دنیا میں ملاقاتوں کے علاوہ کوئی بھی کام ہی نہ ہو, اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے, وہ جتنی ملاقاتیں کرے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. بعض لوگ ہم پہ کہتے ہیں تبلیغ والے تو ہر ایک سے ملتے ہیں, آپ کیوں نہیں ملتے؟ او بھائی ان کا تو کام ہی یہی ہے ملیں. وہ تو جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا فائدہ ہے ان کو. ان کا تو کام کیا کہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے, ایک شعبہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. لیکن صرف یہی تو نہیں ہے نا, دین کی تبلیغ کے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں. مسائل پہ تحقیق کرنا, حلال و حرام, یہ ریسرچ کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے. کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اسی طرح بغیر کتاب جب انسان کچھ پڑھتا نہیں ہے نا, تو آہستہ آہستہ اس کا علم کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. عوام کے پاس بیٹھنے سے کبھی علم میں اضافہ نہیں ہوتا. جو لوگ سارا دن عوام سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کا علم کا لیول نیچے آتا ہے. علم آتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے, عوام میں تو اس علم کو ڈیلیور کرنا ہے. تبھی جو علماء تدریس نہیں کرتے, کوئی کتاب نہیں پڑھاتے, وہ صرف عوام میں تقریریں کرتے ہیں, وہ کچھ دنوں میں بالکل ڈاؤن جانا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جو معلومات کا لیول ہے نا, وہ بالکل سطحی باتیں پہ آ جاتے ہیں وہ. تو بھائی اگر ہمیں کچھ پڑھنے کا بھی ٹائم دے دو, کچھ ریسرچ کا بھی ٹائم دے دو, پھر ہمارے گھر بھی ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہیں, ان کا بھی ٹائم دے دو یار, کو تھوڑا سا تمیز سے ان کے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کریں. کھانے کا ٹائم دے دو, سونے کا ٹائم دے دو. ٹھیک. تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے غصے سے بات کرنے مل نہیں رہے. بھائی یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے, یہ میں دیکھیں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کو بھی ایک اصول بیان کر رہا ہوں میں, یہ ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ صبح سے شام زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. سارے کام نہیں کیے جا سکتے, ترجیح دینی پڑتی ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں کون سا موسٹ امپورٹنٹ اور کون سا کم درجے کا امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ ٹائم مینجمنٹ میں جو پڑھایا جاتا ہے نا کہ 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ جو اہم بھی ہے ارجنٹ بھی ہے, دوسرا وہ جو اہم ہے ارجنٹ نہیں ہے, تیسرا وہ جو ارجنٹ ہے اہم نہیں ہے, چوتھا وہ جو نہ ارجنٹ ہے نہ اہم ہے. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 4 قسم کے, جب دن بھر جتنے کام کرتے ہیں وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, اہم اور ارجنٹ. اہم کا مطلب, اب اہم کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم, دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی کہتے ہیں, بہت اہم بات ہے, آپ اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اہم کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں اہم کسے کہتے ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ کہے گا جو بہت اہم ہو.
وہ کیا کہے گا؟ جو ویری امپورٹنٹ. اور بھائی تو انگلش میں اہم کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, اردو میں اہم کہتے ہیں, عربی میں اہم کہتے ہیں. تو یہ تو نیا ہوا ہے نا. ڈیفینیشن کیا کہہ رہے جو میرے لیے بہت اہم ہو. او بھائی کیا ہے تیرے لیے کیا اہم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے, کبھی واش روم میں جانا اہم ہے. تو یاد رکھو اہم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کوئی ویژن ہوتا ہے نا, جو چیز آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والی ہے, ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والا ہے وہ اہم ہے, اور جو کام آپ کو آپ کے ویژن سے دور کر رہا ہے وہ غیر اہم ہے. آپ کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, کراچی سے آپ ٹرین میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ ویژن کیا ہے, منزل کیا ہے؟ لاہور. تو پھر آپ کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا ٹرین کا یا جہاز کا یا بس کا یہ اہم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک آدمی جس نے جانا کوئٹہ ہے, اس کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا یا آپ کے ٹکٹ میں دلچسپی لینا کہ کہاں کا تو کہاں جا رہا ہے یا اس میں دلچسپی لینا تو نے کہاں کا ٹکٹ کرایا, کتنے کا کرایا, یہ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ ہے نا, غیر اہم ہے. او بھائی تو نے جدھر جانا ہے تو ادھر کی فکر کرنا. کیا خیال ہے؟ تو ہر آدمی کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کو ہدف تک پہنچانے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ اہم کہلائے گی. جو اس کے ہدف سے روکنے والی ہوگی وہ غیر اہم, یا ہدف تک نہ پہنچائے, روکنے والی بھی نہ ہو, وہ سب غیر اہم ہے. اور ارجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں, یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا, لہذا کر لو ابھی. تو بھائی اگر بعد میں نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھو کہ اہم بھی ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی جو کام ابھی نہیں ہوا, جیسے گٹکے کی دکان بند ہو جائے گی, ابھی نہیں ملا تو بند ہونے دو. یہ آپ کے لیے ارجنٹ تو ہے لیکن امپورٹنٹ بولو لا بھائی نہیں ہے. تو ہم ارجنسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا تو بس کر لو. بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں, امپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں یہ دیکھو کہ جو ارجنٹ ہے ان کو پہلے نمٹاؤ, جو ارجنٹ نہیں ہے ان کو بعد میں نمٹا دو, اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ان کو ایک طرف رکھو. تو اب اس اصول پر پھر جو امپورٹنٹ ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ تو دیکھو ہمارا بھی ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, ایک ہدف ہم نے بنایا ہے, بھائی یہ بھی پڑھنا ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ اسٹوڈیو کے لیے یہ مسائل ریکارڈ کروانے. اختلافی مسائل میں نے کہا تھا ریکارڈ کرواؤں گا, ان کے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا. بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن میں بڑا امت میں فرقواریت پھیلائی گئی ہے. میں نے کہا ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پورا حوالہ, کتاب لے کے بیٹھو دروازہ بجا رہا ہے کوئی, جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہوں. بھائی جان میں نہیں مل سکتا. نہیں آپ نے تو ملنا ہے. بھائی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے دوسرے علماء جتنے ہیں ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہیں کہاں. میں تو رہتا ہوں بھائی یہاں پہ, تو سب کو پتہ ہے یہ ان کا گھر ہے, یہ والا ہے, پتہ نہیں, یہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ والا ہے کہ وہ والا ہے. تو وہ کنفیوژن 2-3 دن کی تحقیق میں دور ہو جاتی ہے نا ان کی, تو پھر وہ دروازہ بجا کے وہ پھر پکڑائی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اب اصول یہ ہے کہ دیکھو اپنا بھی یہ اصول بنائیں. دیکھو میں نے ابھی سعید انور کو فون کیا ایک شادی میں دعوت کے لیے, پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے. تو میں نے سعید انور کو فون کیا, میں نے کہا وہ سفارش کر رہے ہیں میرے ذریعے سے آپ ان کی دعوت میں آ جائیں. انہوں نے کہا میں 9 بجے کے بعد سو جاتا ہوں, زمین آسمان ادھر سو جائے میں نہیں جاتا, اللہ یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کی رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو مجھے غصہ آنا چاہیے تھا, کیا خیال ہے؟ مجھے آنا چاہیے یار, میں مفتی طارق مسعود آپ کو بول رہا ہوں آپ ولیمے میں آؤ یار, اور آپ بول رہے ہو میں سو جاتا ہوں. میں نے نا ایسے ویلڈن 3-4 انگوٹھے بھیج دیے. میں نے کہا یہ ہٹو بچوں آدمی ہے, زندہ آباد ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ دنیا میں کسی کام کا جو بھی جہاں اٹھا کے جا رہا ہے 3 بجے لے جا رہا ہے پراٹھے کھلانے کے لیے, 3 بجے نکل لیے, اس کے ساتھ 4 بجے لے جا رہا ہے کہ جی دوستی یاری میں تو چاروں دوستوں کو خوش کرتے رہو, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد. یہی ہوگا نا. جو 12 بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے, نان قورمے کے ساتھ, گھی پورا جمنے والا نسوں میں. اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا 12 بجے, اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بنا ہوا نان وہ قورمے میں, یا بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں 12 بجے کھا کے گھر آتے ہی سو جاؤ گے, تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمے میں انہوں نے شرکت کی, جی السلام علیکم. تھوڑے دنوں میں جب ایمبولینس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا, تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے.
وہ یہ بھی نہیں کہے گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا آدمی ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایک اصول بنا دیا 9 بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا 9 بجے کے بعد, الا یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے. کوئی قریبی بہت ہی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے, نہیں جاتے. تو میں ناراض نہیں ہوا, میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمے کی سیٹنگ چینج کر دیں گے. بھائی 9 بجے 8 بجے کھانا ہوگا, صحیح ہے نا, کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں 9 کے بعد, یا دوپہر کو. انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا, جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے, تو پھر وہ دوپہر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لیے کہ یار سعید انور کو لازمی بلانا ہے, ہم ولیمہ کب کریں گے, دوپہر کو کریں گے. میں نے کہا یار یہ ہٹو بچوں ہو گیا استاد. لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا. میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہو کے جناب مفتی صاحب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار, تو وہی ہے. ایک دن مفتی صاحب 12 بجے شادی سے آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور جی مفتی صاحب کا بیان, مفتی صاحب تھے, مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, قورمے کی نظر ہو گئے بیچارے. تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے. دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے, لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, کسی اور کا الگ. ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے, اس کے لیے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا اس کے گھر پہ جا کے نکالے, بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن جس کا کام علمی بھی ہو, اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو, تحقیق بھی کرنی ہو, اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو, بچے بھی پالنے ہو, گھر بھی چلانا ہو, اور لوفری بھی کرنی ہو, جائز لوفری جو ہے نا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا, اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی جان جو ٹائم بتا دیا آؤ, نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناؤ, یہ بد اخلاق ہے, وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا, لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت نہیں کر پاتا. میں تو ایک دفعہ کئی سال پہلے بیمار ہو گیا تھا, اور اپنی حماقت سے بیمار ہوا تھا. تو کئی سالوں کے بعد نا, میرا خیال ہے 25-30 سال کے بعد مجھے کوئی بخار ہوا ہوگا. اللہ نے الحمدللہ مجھے اس سے بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا, وہ اینٹی بایوٹک نہیں کھلاتے تھے, تو ریزسٹنٹ پاور بڑھ گئی تھی نا, بخار نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں لوگوں, مجھے نہیں الحمدللہ ہوتا. تو وہ ہو گیا, تو میں بیمار پڑ گیا. میں نے لوگوں سے بتایا کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, کیونکہ پھر جو لوگ محبت میں آتے ہیں نا عیادت کے لیے, بیٹھے رہیں گے, ابے جاؤ نا, جا کے کام کرو یار اپنا, یار بھائی جاؤ یار, کیوں دروازے بجا بجا کے خیریت پوچھ رہے ہو. جو بہت ہی قریبی, جس سے انسان بے تکلف ہوتا ہے, خوب اچھی گپ شپ ہو, ابے تبے سے بات کرتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, آئے بیٹھے گپ شپ لگائے. ہر آدمی ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, میں نے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی. بیمار تھی 2 سال سے بیڈ پہ تھی, نہیں خبر ہونے دی. انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکتے تھے کہ ہمیں افسوس ہوا, آنسو بہے ہمارے. ماں تو ماں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ. گھوڑا ایک پہاڑ گرا تھا غم کا, چپکے سے ان کو لے جا کے میں نے دفنایا. یہاں بھی منع کر دیا, اعلان نہیں کرنا بھائی, میں نہیں برداشت کر سکتا. جو تعزیت کرنے والوں کی لائنیں لگیں گی, اور وہ جو سارا دن بیٹھ کے تسلی کے جملے, وہ بھائی بڑا غم ہوا, اچھا آپ کو غم ہوا, بہت افسوس ہوا, بھائی کیا کروں, اب کیا کرنا ہے, اب بتاؤ بھائی, وہ ہوا تو وہ ہوا, تو وہ تکلف میں ٹائم ویسٹنگ. بھائی میں نے کہا بعد میں جب ٹائم گزر جائے گا, لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دعا کر لو ان کے لیے, وہ ٹائم گزر چکا ہوگا. تو اب پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, یہ تو علماء ہی بتائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے صحیح کیا, کہ بھائی میں نہیں برداشت کر سکتا لوگوں کا ہجوم, اور لوگوں کی جو فون اور کالیں اور تعزیت کے پیغامات, اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان. اسلام میں موت اور زندگی, موت کو زیادہ اہمیت دینے کی اجازت نہیں ہے. بھائی سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے. گیا, انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص مات علی الایمان, بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں, اور پھر وہ دعائے خیر تے خیر لاغ لے تو خوشا خلب خار, پھر وہ آیا, پھر دوسرا آیا دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا, کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا,
وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے, پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا, دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑو خال بس, پھر نیچے, پھر دوسرا آیا دعائے خیر ہو گئے, چلو بھائی دعائے خیر کرو یار, تم بھی دعا کر لو یار, پھر نیچے, پھر ایک بندہ آیا ماموں آئے ملنے کے لیے, چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا, پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحقین میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں, کیا کریں, اللہ کرے ہو سکتا ہے یہ 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہیں بھائی سب ایک رسم ہے, اس لیے وہاں کے پی کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ, میت ہو گئی, سب نہیں ہے, سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی امریکہ سے, وہ پہلے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی, وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا, آرام سے سکون سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر, جہاز میں آئی آرام سے جناب, ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے, بڑے آرام سے تمیز سے آتے آتے, جیسے ہی میت کے کسی لواحقین میں سے کسی میں, وہیں سے اسپیڈ شروع. مقابلے ہوتے ہیں, جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ابد کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا. رونے کے کیا چلتے ہیں, مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے, سچا واقعہ ہے, میرے پاس فون آیا, ہمارے کو ریلیٹو تھیں, پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے, ہائے میں بیوہ ہو گئی, اوف, ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی فون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے ابھی کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا, کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, بڑی مصیبت دی ہوئی تھی, ٹینشن دی ہوئی تھی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا, وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر, بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے نا جان چھوٹی, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی. اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, میاں مر گیا, رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک, وہاں جاؤ تسلی کے, جو وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی, جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں, جو ریلیٹیو ہیں, جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو, 3 جملے بولو جا کے بھائی اعظم اللہ اجرک, جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. واحسن عزاءک, اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. وغفر لمیتک, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے, 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, اب اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بیچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2-2 ہفتے کے